بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم دوستوں، امید ہے آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ مشارکہ متناقصہ کے دوسرے سیشن میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ محترم دوستوں، مشارکہ متناقصہ کے پہلے سیشن میں ہم نے مشارکہ متناقصہ کے تصور کو جانا کہ مشارکہ متناقصہ کیا ہے، اس کی مثال، اور اس کے بعد اسلامک بینکنگ کے اندر مشارکہ متناقصہ کلائنٹ کی کون کون سی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس پہ بات ہوئی۔ اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا مراحل ہیں، یہ ساری گفتگو ہم کر چکے۔ لیکن محترم دوستو، ان ضروریات کو پورا کرنے کے اندر کون کون سے عقود ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو جاننا کچھ باقی ہے۔ مثال کے طور پر ہاؤس فائنانسنگ جو کلائنٹ کی ایک نیڈ ہے، اس کے اندر جب مشارکہ متناقصہ استعمال ہو رہا ہے، اس کے اندر متعدد عقود مرحلہ وار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان عقود کی تفصیل آج ہم جانیں گے۔ تو سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہاؤس فائنانسنگ کے اندر کون کون سے عقود ہو رہے ہوتے ہیں؟ پہلے نمبر پر بینک اور کلائنٹ کے درمیان گھر میں شرکت الملک کے عقد کا انعقاد ہوتا ہے۔ بینک اور کلائنٹ نے جو گھر مل کے خریدا ہے، اس گھر کے اندر دونوں شریک ہیں، تو دونوں کے درمیان شرکت الملک کا انعقاد ہوا۔ لیکن یہ جو شرکت الملک ان دونوں کے درمیان واقع ہوئی، یہ دونوں کے مشترکہ طور پر گھر کے خریدنے سے ہی واقع ہو گئی۔ پہلے نمبر پہ تو مشارکہ متناقصہ میں یہ عقد ہوا۔ دوسرے نمبر پر اب کلائنٹ کو گھر کی ضرورت ہے، اس نے گھر کے اندر رہائش اختیار کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بینک کلائنٹ کو اپنا حصہ اجارے پر دے، تو دونوں کے درمیان عقد اجارہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کلائنٹ اور بینک کے درمیان اس بات پر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ کلائنٹ بینک کا جو حصہ ہے وہ خریدے گا، کیونکہ بینک کو اس گھر سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بینک کا اصل کام پیسہ دینا اور اس کے ذریعے سے پیسے کمانا ہے۔ اس بات کا وعدہ کلائنٹ بینک کو دیتا ہے کہ میں آپ سے آپ کا جو حصہ ہے وہ خریدوں گا۔ پھر یہ وعدہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس وعدے کے بعد جب بھی یونٹس کی خرید و فروخت ہوگی، وہ ماہانہ بنیاد پر ہوتی ہے، وہ سہ ماہی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ کوارٹرلی ہوتی ہے، جیسے بینک اور کلائنٹ کے درمیان طے ہو جائے یہ بات، لیکن ہر خرید و فروخت پر حقیقی خرید و فروخت کا عقد ہوگا، حقیقی طور پر ایجاب و قبول ہوگا، صرف کاغذی کارروائی نہیں ہوگی، خانہ پوری نہیں ہوگی، بلکہ حقیقتاً یہاں خرید و فروخت کا عقد ہوگا، جیسے کہ عام کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے۔ تو جب یونٹس ہر ماہ یا جس ترتیب سے خریدے جائیں، تو بینک کی ملکیت کم ہو رہی ہوگی اور کلائنٹ کی ملکیت بڑھ رہی ہوگی چیز کے اندر، گھر کے اندر۔ تو اس ملکیت کی کمی زیادتی کے تناسب سے کرائے کے اندر بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ بینک کی ملکیت کم ہو رہی ہے تو اس کا جو کرایہ لے رہا ہے وہ بھی کم ہوگا، اور کلائنٹ کی ملکیت بڑھ رہی ہے تو وہ جو کرایہ ادا کر رہا ہے وہ کم ادا کرے گا، تو اس کرائے کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہر مہینے اس کے لیے بھی آپس کے اندر مفاہمت ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ عقود ہیں جو ہاؤس فائنانسنگ کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان عقود کے ساتھ پھر کچھ شرائط بھی متوجہ ہوتی ہیں، ہم ان شرائط کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلی شرط اس بات پہ ہے کہ یہاں کچھ عقود آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو جن کا مجموعہ مشارکہ متناقصہ کے طریقہ تمویل کو وجود دیتا ہے، تو ان عقود کو آپس میں انٹر لنک نہیں ہونے دینا، آپس میں وہ ایک دوسرے پر کانٹینجنٹ یعنی ایک دوسرے پر موقوف نہ ہو، بالکل آزادانہ ہو، ایک عقد کا اثر دوسرے عقد پر بالکل نہ پڑے۔ یہ بنیادی ترین شرط ہے مشارکہ متناقصہ کے جائز صورت میں واقع ہونے کی۔ تو بینک جو اپنا حصہ کرائے پر دے رہا ہے کلائنٹ کو، اور اس کے بالکل متوازی جو یونٹس کی خریداری کا معاملہ ہو رہا ہے بینک اور کلائنٹ کے درمیان، یہ دونوں آزادانہ ہوں، ورنہ یہ صفقہ فی صفقہ، ایک سودے کے اندر دوسرا سودا، ایک عقد کے اندر دوسرے عقد
کا جو گھسنے کا معاملہ ہے، جو عقود کو فاسد کرنے والی شرط ہے، وہ یہاں لازم آئے گی. اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ یہ عقود آپس میں بالکل آزادانہ ہو، ایک دوسرے پر موقوف نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ یونٹس کی خریداری کے وقت باقاعدہ ایجاب و قبول ہو. یہ ہم نے جیسے اس پہ پہلے بھی زور دیا، تاکید کی کہ یونٹس کی خریداری کے وقت باقاعدہ خرید و فروخت کا عقد ہو، اور خرید و فروخت کے عقد کے لیے لازم ہے کہ ایک شخص ایجاب کرے، دوسرا شخص قبول کرے. پھر ایک بات رائے کے طور پر ہے، اگر اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کر دیا جائے اور شرط بنا دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اور یہ ہے کہ یونٹس کی قیمت، بینک جو اپنے یونٹس بیچ رہا ہے ان کی قیمت مارکیٹ ریٹ کے حساب سے طے کی جائے. یعنی بینک کی گھر کے اندر جو ملکیت ہے وہ اگر 80% ہے تو اس 80% کا مارکیٹ ریٹ اس وقت کیا ہے، اس مارکیٹ ریٹ کا اندازہ لگایا جائے، پھر اس کے یونٹس بنائے جائیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ ایسا کرنا خریداری اور اجارے کے عقود کو الگ الگ کرنے کے اندر زیادہ مؤثر کردار ادا کرے گی. یعنی یہ جو یونٹس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور ادھر بینک نے اپنا حصہ کلائنٹ کو کرائے پر دیا ہوا ہے، یہ عقود آپس میں بالکل الگ تھلگ ہیں، مختلف ہیں. یہ بات کہ بینک اپنا حصہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اس کے یونٹس بنائے، تو یہ بات اجارے اور خریداری کے عقد کو الگ الگ کرنے میں زیادہ مؤثر ہوگی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سروسز کے کاروبار میں جب مشارکہ متناقصہ استعمال کیا جاتا ہے سروسز کے کاروبار کی تمویل کے لیے، اس کے اندر بھی کچھ عقود ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح مرحلہ وار. تو وہ کون کون سے عقود ہیں؟ پہلا عقد تو یہ ہے کہ جس اثاثے کو سروس کے کاروبار کے اندر استعمال کرنا ہے، ہماری مثال میں وہ ٹیکسی تھی، اس اثاثے کے اندر بینک اور کلائنٹ کے درمیان شرکت الملک کا انعقاد ہوتا ہے. یہ ایک عقد ہے جو ٹیکسی کو مشترکہ طور پر خریدنے سے وجود میں آ جاتا ہے. دوسرے نمبر پر اثاثے سے حاصل ہونے والی آمدن میں شرکت کا عقد، اور یہ شرکت العقد ہے. یعنی بینک اور کلائنٹ آپس میں یہ طے کرتے ہیں، یہ عقد کرتے ہیں کہ اس اثاثے سے جو آمدن حاصل ہوگی ان کے اندر ہماری شرکت کا یہ تناسب ہے. اگلا عقد پھر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بینک اثاثے کے اندر جو ملکیت رکھتا ہے وہ ملکیت منتقل ہو رہی ہوتی ہے کلائنٹ کی طرف، اور اس کے لیے جو خرید و فروخت کا عقد بتدریج ہوتا رہتا ہے. یہ تیسرے نمبر پر عقد ہے. اس کے بعد ہم کاروبار کے اندر جب مشارکہ متناقصہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی عقود ہوتے ہیں. وہ عقود کون کون سے ہیں ان میں غور کرتے ہیں. ایک تو پہلے نمبر پر بینک اور کلائنٹ کے درمیان شرکت العقد ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کاروبار میں شریک ہونا ہے اور کاروبار سے نفع حاصل ہوگا، اور نفع کے اندر شرکت ہمیشہ شرکت العقد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس شرکت العقد کے تحت پھر دونوں فریق اپنا اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتے ہیں. پھر اگلے نمبر پر وہی سٹیپ ہے جو پچھلے دونوں، یعنی کاروبار ہوم فائنانسنگ اور سروسز کے کاروبار کے لیے جو فائنانسنگ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کاروبار کے یونٹس جو ہیں وہ بتدریج ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، کلائنٹ خریدتا ہے اور بینک فروخت کرتا ہے. لیکن یہاں ایک بات اضافی ہے جو شرط کے طور پر یہاں کہی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان یونٹس کی قیمت پہلے سے طے نہیں کی جا سکتی. یہ اس وجہ سے کہ کاروبار کے اندر جو سرمایہ لگا ہوا ہے، اگر یونٹس کی قیمت پہلے سے طے کر لی جائے تو گویا ایک شریک نے دوسرے شریک کے لیے سرمایہ کی گارنٹی کر دی، پرنسپل اماؤنٹ کی گارنٹی کر دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ شرکاء ایک دوسرے کو اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ تمہارا رأس المال محفوظ رہے گا. رأس المال کے محفوظ رہنے اور اس کی ضمانت دینے کی وجہ سے کاروبار کے اندر فساد آ جائے گا، اور یہ معاملہ کاروبار کی بجائے قرض بن جائے گا، کیونکہ اصل پرنسپل کے محفوظ رہنے کی صورت صرف قرض کے اندر ہوتی ہے، کاروبار کے اندر نہیں.
کاروبار کے اندر اگر نقصان ہو اور وہ نقصان اتنا زیادہ ہو کہ وہ اصل سرمایہ کو بھی لے ڈوبے، تو وہ تمام شرکاء کا سرمایہ جاتا ہے، اس میں کسی ایک شریک کا سرمایہ محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کو کوئی دوسرے شرکاء اس کی ضمانت نہیں لے سکتے۔ تو اس وجہ سے ان یونٹس کی قیمت پہلے سے طے نہیں کی جا سکتی، بلکہ جس موقع پر جس یونٹ کی خرید و فروخت ہو رہی ہوگی اس وقت اس کی ویلیویشن کی جائے گی، کاروبار کی کسی ماہر کے ذریعے سے ویلیویشن یعنی اس کی قیمت لگوائی جائے گی کہ اس وقت اس کاروبار کی کل کتنی ورتھ ہے، کتنی قیمت ہے، پھر اس کے یونٹس کتنے، اگر اتنے بنائے جائیں تو ایک یونٹ کی قیمت کیا طے ہوگی، پھر وہ یونٹ اس قیمت پر خریدا جائے گا۔ تو کاروبار کے اندر مشارکہ متناقصہ کے لیے یہ عقود ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے بات آپ کو ساری بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سیشن میں ہم نے مشارکہ متناقصہ جہاں جہاں جس ضرورت کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس ضرورت کے اندر استعمال ہوتے ہوئے کون سے عقود مرحلہ وار ہو رہے ہوتے ہیں، اس پہ بات کی۔ امید ہے بات آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔